السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عشر ذی الحجہ جاری ہے، انشاءاللہ یکم اگست کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہوگی اور اس کے ساتھ ایک اہم عبادت قربانی پیش کی جائے گی۔ کورونا سے حالات وہی ہیں جو عید الفطر میں تھے، اس وجہ سے نماز کی ادائیگی کے تعلق سے وہی ساری چیزیں اپلائی ہوں گی جو عید الفطر میں بیان ہوئی تھیں کہ لوگ اپنے گھروں میں اجتماعی طور سے یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مساجد میں جو چند لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہوگی۔ اور ایک بات اور بھی پچھلے درس میں ہماری طرف سے پیش ہوئی تھی کہ مائک کے ذریعے سے لوگ اپنے چھتوں پر بھی امام کی اقتداء کر سکتے ہیں۔ یہ حالات مجبوری ہے، یہ کوئی عام حالات نہیں ہے کہ عام حالات کے احکام اور اس کی شرائط تلاش کی جائے۔ تو جیسے عید الفطر کی نماز ادا ہوئی تھی اسی انداز سے عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ ادا ہوگی، بھیڑ بھاڑ سے اجتناب کیا جائے گا۔ اسلام میں کوئی بھی عمل بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں خوبی آخری درجے کی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری قربانی سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تکلیف دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی، اندر کی تکلیف۔ اندر سے کسی کو تکلیف ہے تو اس کا کوئی علاج انسانوں کے پاس نہیں ہے، وہ سیدھا معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اس کے ہم مکلف اور ذمہ دار بھی نہیں ہیں کہ ہمارے مسلمان ہونے سے، ہماری نماز پڑھنے سے، ہماری قربانی سے کسی کو اندر سے تکلیف ہے۔ لیکن ایک تکلیف جو ظاہر ہوتی ہے، مثلا ہم نے خراب اجزاء راستے میں پھینک دیا یا چمڑے وغیرہ کو ادھر ادھر پھینک دیا یا بدبو کا انتظام کر دیا، یا جن لوگوں کو خون سے اور قربانی سے یا جانوروں کو کاٹنے سے پریشانی ہے ان کے سامنے، یہ ساری چیزیں بالکل غیر ذمہ دارانہ ہیں، ایک مسلمان سے اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو براہ کرم اپنی قربانیاں گھروں میں بند جگہوں پہ کریں، صفائی ستھرائی کے ساتھ کریں، خراب اجزاء کو زمین میں دفن کر دیں، گوشت وغیرہ کو بہت زیادہ ذخیرہ نہ کریں، لوگوں میں کو تقسیم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کھانے سے فائدہ اٹھائیں۔ قربانی جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک تصور ہے جو اللہ تعالی ہم سے جاننا چاہتا ہے، وہ یہ کہ کیا ہم اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی پیش کی تھی تو قرآن نے جو تعبیر پیش کی وہ یہ نہیں کہ انہوں نے جانور ذبح کر دیا، بلکہ وہاں یہ تھا کہ دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، دونوں اسلام لے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس تابعداری اور فرمانبرداری کے عوض اپنی مخلوق میں سے ایک جانور پیش کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو بعد کے لوگوں کے لیے بھی منتقل کر دیا، چھوڑ دیا۔ یعنی وہ جو ذبح ہوا تھا، جو ذبیحہ ہوا تھا، وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا تاکہ بندے کی طرف سے یہ احساس ہو کہ وہ اپنے پروردگار، اپنے خالق و مالک کی مرضی پر جان کا نذرانہ بھی دے گا۔ ہم جانوروں کو جو ذبح کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری کوئی مرضی ہے، بلکہ جانور اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم اس کی مخلوق میں سے کسی مخلوق سے کھیتی باڑی کریں، کسی سے سواری کریں، کسی کو کھائیں، خود اس نے اجازت دی ہے، اس اجازت کے تحت ہم یہ کام کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ غریبوں کی مدد قربانی کے ذریعے ہی ہوتی ہے، یہ شاید عجیب تصور ہے۔ کوئی آپ اپنا دوسرا کام چھوڑ کر کے دوسرے اساس سے اپنے گھر بنوانے کا پیسہ دے دیں، بھئی آپ مڑائی ڈال کے بھی رہ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ایک پکا گھر ہو، اس سے مدد کر دیں۔ تو قربانی کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی بات نہ کی جائے۔ قربانی کو ترک کر کے قربانی کے پیسے سے آپ مدد کریں گے، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اگر اتنا نہیں ہے تو پھر آپ قربانی کرنے کے بھی حقدار نہیں ہیں، کیونکہ قربانی ظاہر ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے وہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجبوروں اور معذوروں سے تو یہ نہیں چاہتا کہ وہ قربانی کریں ہی ہر حال میں، ایک گھر کے لیے ایک قربانی کافی ہو جائے۔ البتہ اس وقت جو حالات ہیں
اس میں جو بہت زیادہ نفلی قربانیاں ہوتی ہیں اس کو روک کر کے اس کے ذریعے سے غریبوں کی، مدارس کی اور دیگر لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو ضروری ہے، جو ایک گھر کے لیے کم از کم ایک قربانی، تو وہ لازماً کی جائے گی ان تمام شرائط کے ساتھ، جس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ماحول بالکل صاف ستھرا ہو۔ ہماری قربانی سے ماحول میں کسی طرح کی خرابی، بدبو یا ذہنی تکلیف نہ پنپنے پائے۔ اس سے پہلے بھی ہم لوگ ایسے ہی کرتے تھے، بہت ہی صفائی ستھرائی کے ساتھ، لیکن اس بار ذرا اہتمام سے اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے تاکہ قوم کو، برادر وطن کو، ہمارے پڑوس کے لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ نہیں، اسلام میں جو عبادات ہیں وہ بڑی مہذب ہیں، تہذیب کے ساتھ ہیں، اصول ضابطے ہیں، اس کے منمانی نہیں ہیں۔ یہ قربانی اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، نہ کہ گوشت کھانے کے لیے یا کچھ اور مقصد ہو۔ یہ چند باتیں تھیں، امید ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا صحیح فہم اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔